بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم صلوات سورہ مبارکہ انفال کی آیہ کریمہ جس کا نشان ہے 72 پروردگار عالم اپنے اس کلام میں نبی مکرم کی حمایت کرنے والوں کی تعریف کر رہا ہے۔ اصل کام پیغمبر کا ہے، اصل نبوت کا دور، خاتمیت کا دور، رسالت کا دور سرکار کا ہے۔ کلمہ نبی کا پڑھا جا رہا ہے۔ ہم نبی کی نبوت میں دن گزار رہے ہیں، آخری ایام ہیں اور آخری دور ہے کائنات کی خلقت سے لے کر اب تک، اور اس آخری دور کے آخری پیغمبر کو محمد کہتے ہیں، اور انہی کا کلمہ ہم سب کی زبان پر ہے۔ وہ ہمارے درمیان سے گئے نہیں ہیں۔ ہم واقعہ وفات کے بھی قائل ہیں اور عقیدہ حیات سے بھی متصف ہیں۔ سرکار دو جہاں کی رحلت ہوئی، اس کا ایک واقعہ ہوا۔ مولا علی نے غسل و کفن دے کر آپ کو دفن کیا اور آپ کا مزار مدینہ منورہ میں ہے، ہم اس کے قائل ہیں، اور ہم اس بات کے بھی قائل ہیں کہ پیغمبر مرے نہیں ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ پیغمبر ہمارے درمیان موجود ہیں۔ پیغمبر کی حیات اور ان کی ممات ایک جیسی ہے۔ خود آپ نے فرما دیا کہ حیاتی کل مماتی مماتی کل حیاتی، ہمارا جینا مرنا برابر ہے۔ وہ کوئی اور ہیں کہ جو مرنے کے مفہوم سے عدم کا مفہوم پاتے ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جن کی حیات دائمی ہے۔ ان کا بظاہر قبر کے حوالے ہو جانا ان کی موت کا سبب نہیں ہے، بلکہ ان کی حیات کی ایک نئی تصویر ہے، ان کی زندگی کی ایک نئی تصویر ہے جسے ان کی رحلت کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ جو حیات ظاہری ہے اس میں ان کا بدن اتنا طاقتور تھا کہ ایک وقت میں 40 جگہ دکھائی دیتا تھا۔ تو جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ روح اور بدن کی علیحدگی ان کو کمزور نہیں کر رہی بلکہ اور طاقتور بنا رہی ہے۔ ہم ایک جگہ گئے، وہاں پر ہم سے سوال موٹا موٹا کچھ ہوئے، کچھ موٹے موٹے سوال ہوئے۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہوا کہ آپ یا علی مدد بولتے ہیں، اللہ سے مدد مانگنا چاہیے، آپ علی سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ ہم نے کہا ہم در حقیقت اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب ہماری زبان پہ یا رسول اللہ مدد یا علی مدد آتا ہے تو حقیقت میں ہم اللہ ہی سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، مدد ہم مانگتے ہیں، تشریح کوئی اور کرتا ہے، تشریح بھی تو ہم ہی کریں گے نا۔
ہم بولتے ہیں نا، تو ہم ہی بتائیں گے کہ ہم کیا بولتے ہیں، ہماری نیت کیا ہے، ہمارا مطلب کیا ہے۔ جناب اسد رضوی صاحب تشریف فرمائیں۔ فرض کیجئے کہ میں اسد رضوی صاحب سے کہوں کہ مجھے پریشانی ہے، مشکل ہے، مثال کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، مجھے کچھ رقم چاہیے تاکہ اپنی اس مشکل کو دور کروں، اور ان کی طرف سے جواب آئے کہ آپ اللہ سے مانگیے، مجھ سے کیوں مانگ رہے ہیں، اور میں معاذ اللہ اسد معاذ اللہ یہ کہہ دوں کہ نہیں، اللہ سے اب نہیں مانگوں گا، اس لیے کہ معاذ اللہ اب اس سے نہیں مانگنا، فلاں فلاں وجہ سے، میں تو آپ سے مانگوں گا۔ یہ ہے انداز دعا، مگر یہ کافرانہ انداز دعا ہے۔ اللہ کا انکار کر کے کسی کا اقرار کرنا یہ کفر ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کا اقرار کرنا، چاہے وہ محمد کا اور علی کا ہی اقرار کیوں نہ ہو، وہ کفر ہے۔ اللہ کا انکار کسی بھی ہستی کے اقرار کے ساتھ کفر ہے۔ میں نے ایک مرتبہ ان سے ایسے مانگا اور انہوں نے یہ جواب دیا اور ہم نے اللہ کے انکار کے ساتھ کہا، تو یہ ہے کفر۔ یہ بھی انداز دعا ہے، مگر کافرانہ انداز دعا ہے۔ پھر میں نے ایک دفعہ ان سے کہا تو انہوں نے کہا اللہ سے مانگی، ہم نے کہا نہیں، کل اللہ سے مانگا تھا، آج آپ سے مانگ رہے ہیں، کبھی اس سے کبھی آپ سے، تو یہ ہے شرک۔ اللہ پارٹ ٹائم کے لیے نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ وہ جو ہے کبھی اللہ سے مانگا جائے اور کبھی غیر خدا سے مانگا جائے، کبھی اللہ سے مانگا جائے، کبھی کسی اور سے مانگا جائے، کبھی کبھی کا مفہوم اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ یہ ہے انداز دعا، مگر مشرکانہ انداز دعا ہے جی۔ لیکن ایک اور بھی تو انداز دعا ہے۔ ہم نے جب مانگا تو کہنے لگے اللہ سے مانگی، ہم نے کہا ہم اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں۔ کہا آپ تو ہم سے مانگ رہے ہیں۔ کہا آپ کو دیا کس نے؟ بھائی اگر ہم مولا علی سے مدد مانگتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے علی کو عطا کیا ہے، اور متقی کی بڑی صفت یہ ہے کہ عطا کرنے پہ بانٹ دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پیغمبر کی حیات کے بھی ہم قائل ہیں اور پیغمبر کی رحلت کے بھی ہم قائل ہیں۔ حیات پیغمبر کی کس انداز کی ہے اسے میں دو جملوں میں، چند جملوں میں عرض کروں کہ جب یہ بدن ظاہری ان کا ایک وقت میں 40 جگہ دکھائی دے سکتا ہے، یہ حدیث ہے، یہ روایت ہے، اس کے اوپر علماء نے بڑی گفتگو کی ہے اور بہت اس کے حسین پہلو نکالے ہیں کہ یہ جو روایت ہے کہ کئی جگہ پر دکھائی دے رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے۔ عزیزان گرامی، ان کی روح ہماری روحوں کی طرح نہیں ہے، یہ تو طے شدہ ہے، لیکن ان کا بدن بھی ہماری بدنوں کی طرح نہیں ہے جی۔ 2 آنکھیں ان کی تھیں، 2 آنکھیں ہماری ہیں، 2 ہاتھ ان کے تھے، 2 ہاتھ ہمارے ہیں، 2 پیر، 2 ہاتھ، تو یہ ساری چیزیں ایک جیسی، یہ ایک جیسا پن خبردار کسی کو الجھن میں نہ ڈال دے۔ یہی الجھنوں نے لگتی ہے کہ ایک جیسا پن۔ ہم ایک جگہ سفر کر رہے تھے، ایک بحث چھڑ گئی، ہوائی سفر تھا اور فضائی سفر تھا، رستے کے اندر گفتگو ہو رہی تھی، اور اکثر اسی لباس میں پھر رہا ہوں پوری دنیا میں اسی لیے تاکہ کوئی ہم سے بات کرے کہ بھائی شیعوں کا یہ نظریہ ہے۔ ہمارے بارے میں خود سے فیصلے کرتے ہیں، ہم سے نہیں پوچھ رہے ہوتے۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے، الحمدللہ کوئی ایسا سفر نہیں گزرا جس سفر میں کوئی گفتگو نہ ہوئی ہو، کوئی بات نہ ہوئی ہو اور تبلیغ نہ ہوئی ہو۔ کم سے کم اس لباس کو دیکھ کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں اس دنیا میں شیعہ بھی بستے ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو بات ہو رہی تھی کہ نہیں ہم جیسے ہیں، ہم جیسے کے اوپر بات ہو رہی تھی۔ میں اس پہ زیادہ نہیں رکوں گا، لیکن صرف ایک مثال دوں گا۔ کہنے لگے وہ ہم جیسے تھے، کوئی فرق نہیں تھا، وہ اور ہم ایک ہی جیسے تھے، وہ اللہ نے انہیں بھی انسان بنایا، ہمیں بھی انسان بنایا۔ میں نے کہا انہیں کیسے سمجھاؤں کہ اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے، اتنے بڑے جہاز کے اندر اتنی بڑی تعداد میں مسافر بیٹھے ہیں، کوئی بھی تو کسی جیسا نہیں ہے۔ ابھی ہم بات ہی نہیں کر رہے علی اور محمد مصطفیٰ کی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی کسی جیسا نہیں ہے، تو اتنا بڑا مجمع ہے اس وقت الحمدللہ یہاں پر اور جگہوں پر ہوتا ہے، کوئی کسی جیسا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی خلقت اور خالقیت کا کرشمہ ہے کہ ہر مصنوع نئی بناتا ہے، ہر اس کی خلقت جو ہے وہ نئے انداز کی آتی ہے، کوئی کسی جیسا نہیں ہے۔ اللہ نے بنایا ہی نہیں، اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ کوئی کسی جیسا نہیں ہے۔ آپ اہم ترین کاغذات پر دستخط کرنے کے بعد انگوٹھا بھی لگاتے ہیں۔ بھئی آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ نے دستخط کر دی، انگوٹھا کیوں لگایا آپ نے؟ کیوں لگایا آپ نے؟ کہا نہیں ہم سے لگوایا جاتا ہے، جتنے کاغذات خاص طور پہ اہم کاغذات پہ انگوٹھا ضرور لگوایا جاتا ہے۔ کیوں انگوٹھا لگوایا جا رہا ہے؟ کہنے لگے دستخط جعلی ہو سکتے ہیں، اللہ کا بنایا ہوا جعلی نہیں ہو سکتا۔ اگر دنیا میں اربوں کھربوں انسان پائے جاتے ہیں تو کسی کا کسی جیسا انگوٹھا نہیں ہے، تو دماغ ایک جیسا کیسے ہوگا؟
دنیا میں آپ ڈھونڈ جائیے، دنیا میں کسی کا انگوٹھا کسی جیسا نہیں بنایا اللہ نے. اتنا سا انگوٹھا ایک جیسا نہیں بنایا تو دماغ اور ذکر اور فکر ایک جیسی کیسے ہوگی؟ سوچ ایک جیسی کیسے ہوگی؟ اللہم صلی علی محمد. ویسے بھی استاد شہید مطہری نے بڑا اچھا جملہ لکھا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا جو اہل بیت کی اور خود خاص طور پر نبی مکرم کے حوالے سے یہ والی گفتگو کرتے ہیں جو حوالہ میں نے ابھی دیا کہ ایک جیسے ہیں اور فلاں ہیں اور معاذ اللہ بہت کچھ باتیں ہوتی ہیں، مزارات گرا دیتے ہیں اور یہ ساری باتیں، تو یہ افراد جو ہیں ان کے لیے شہید مطہری نے بڑا اچھا جملہ لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ اہل بیت کے اور انبیاء اور ائمہ اور معصومین کے مخالف نہیں ہیں، یہ اللہ کے نظام کے مخالف ہیں، یہ اللہ کی قدرت کے مخالف ہیں، یہ اللہ کے کرشموں کے مخالف ہیں. اللہ نے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا، یہ کہتے ہیں سب ایک جیسے ہیں. اللہ کی خلقت کا کرشمہ، اللہ کی صنعت کا کرشمہ، اس کا یہ انکار کر رہے ہوتے ہیں. اب ہم نے کہا کیسے انہیں سمجھائیں کہ ہم سب ایک جیسے نہیں ہیں، ہم ایک جیسے نہیں ہیں تو وہ ہم جیسے کیسے ہوں گے؟ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے. اب میں ذرا دو چار مثالیں ایسی دینے جا رہا ہوں کہ جو آپ کے شاید مزاج پہ اچھی بھی لگیں اور شاید کسی کو بری بھی لگیں، لیکن مجھے معاف کر دیجیے گا تھوڑی دیر کے لیے. بعض لوگوں کو جو ہے وہ ان کے ذہن کے مطابق بات کی جاتی ہے نا، اور ویسے بھی انبیاء کرام نے حکم یہی دیا ہے، ان کی روش بھی یہ رہی ہے، ائمہ اہل بیت کا طریقہ کار بھی یہ رہا ہے کہ ہر ایک سے اس کی عقل کے مطابق بات کرو. اگر عقل کے مطابق بات نہیں کریں گے بات ضائع ہو جائے گی، مفید نہیں رہے گی، مؤثر نہیں رہے گی. تو عقل کے مطابق بات کرنے کے لیے سب سے پہلا سوال تو یہ کیا جاتا ہے کہ بھئی تم کرتے کیا ہو کون، کیا مصروفیات ہیں، کہاں رہتے ہو. تھوڑا سا تعارف ضروری ہوتا ہے اور تھوڑا سا بلوانا ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ معصوم فرما رہے ہیں انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. جیسے المرء محفوظ تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. جیسے یہ بولنے لگتا ہے سب معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ہے کیا، جی کہاں سے آیا ہے، کیا اس کی زبان ہے، کیا اس کا لہجہ ہے، کیا اس کا ماحول ہے. تو یہ طریقہ رہا ہے. اس کے اوپر 85 مثالیں ہیں ائمہ اہل بیت کی کہ زبان کے ذریعے سے معلوم کرنا کہ یہ آخر ہے کون اور اس سے پھر بات کیسے کی جائے. تو ہم نے تھوڑا سا اندازہ کیا کہ ان سے کس انداز سے بات کی جائے، تو سمجھ میں آیا کہ ہاں ان سے بہت ہی سادہ سیدھی سی بات بھی ہو سکتی ہے. جی سامنے کی باتیں بھی ان سے ہو سکتی ہیں، زیادہ فلسفے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ منطق کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے کہا صاحب ہم زیادہ الجھنا ہی نہیں چاہتے آپ سے، ہم تو بس اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ جب نبی مکرم آپ جیسے تھے، علی آپ جیسے تھے، یہ خاندان اور انبیاء کرام آپ جیسے تھے، تو بس ہماری گزارش یہ ہے کہ شمر بھی آپ جیسا تھا، نمرود بھی آپ جیسا تھا، فرعون بھی آپ جیسا تھا، ہو جائے یزید بھی آپ جیسا تھا. تو الجھ کے کہنے لگے کہ ہم کہاں اور وہ کہاں، ہم جیسا کیسے تھا؟ میں نے کہا نہیں، اس کی بھی 2 آنکھیں تھیں، آپ کی بھی 2 آنکھیں ہیں. کہنے لگے نہیں بات کردار کی ہو رہی ہے، اس کا کردار بہت برا تھا، ہمارا کردار اس جیسا نہیں ہے. تو ہم نے کہا ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، آپ کا کردار محمد کی طرح ہے، آپ کا کردار علی کی طرح ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اصل بحث کیا ہے؟ کردار کی بحث ہے نا. لیکن اگر غور فرمائیں تو ان کا بدن بھی ہمارے بدنوں کی طرح نہیں تھا. اگر تھوڑی سی توجہ کر لیں، میں سرکار کی زندگی پر بات کر رہا ہوں، آپ کے فضائل ہمارا تمہیدی بیان ہے. آج 30ویں مجلس ہے. سرکار دو جہاں کی فضیلت، سرکار کی خدمت کرنے والوں کو اللہ اچھا جانتا ہے، سرکار کا ساتھ دینے والوں کو اللہ فضیلت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے. اللہ ان کی شان میں قرآن کی آیات نازل کر دیتا ہے. تو خود سرکار دو جہاں کا بدن بھی تو ہمارے بدن کی طرح نہیں تھا. ہماری انگلی کٹے تو خون نکلتا ہے. اہل سنت لکھتے ہیں کہ سرکار کی اگر امام حسین کو بھوک لگتی تھی اور جناب زہرہ دور ہوتی تھی تو نبی اپنا انگوٹھا امام حسین کے منہ میں دے دیتے تھے، انگوٹھے سے دودھ نکلتا تھا اور فرماتے حسین آہستہ پیو، یہ اللہ نے تمہارے لیے ہی بنایا ہے. صلوات پڑھیں عظمت مولا امام حسین پہ. سرکار دو جہاں کا لعاب دہن اتنی تاثیر رکھتا تھا. سرکار دو جہاں کے لعاب دہن کی تاثیر اتنی تھی. ہمارے بدن کی طرح بدن نہیں ہے. جملہ دے رہا ہوں، ہمارے بدن کی فاضل چیزیں کری اور مکروہ ہو جاتی ہیں جب ہمارے بدن سے دور ہوتی ہیں. جب تک ہمارے بدن کے اندر رہتی ہیں، ناخون، بال، لعاب جب تک ہمارے بدن کے اندر رہتی ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے بدن کا حصہ ہیں، ہمیں اچھی لگتی ہیں، عزیز لگتی ہیں. جیسے ہی علیحدہ کیا آپ نے، یہ کری ہو جاتی ہیں، مکروہ ہو جاتی ہیں. دل نہیں کرتا ان کو ہاتھ لگانے کو. لیکن قربان جائیے جو بدن نے پیغمبر سے علیحدہ ہو جائے وہ معجزہ دکھاتا ہے. پیغمبر اکرم اگر لعاب دہن کڑوے کنویں میں ڈال دیں تو پانی ایسا میٹھا ہوتا ہے جیسے کبھی پیٹا تھا ہی نہیں. سرکار دو جہاں کے اگر پیر کسی کنویں میں چلے جائیں، حضرت ابوذر نے کہا تھا
کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں کنواں ہے، اب ہم نے بند ہی کر دیا اس لیے کہ وہ کڑوا ہے، پانی اس کا اتنا کڑوا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا پہلے تم نے نہیں بتایا، مجھے لے کے چلو۔ آپ گئے کنویں کے منڈیر پر بیٹھ گئے، سرکار نے اپنے پیر کنویں میں ڈال دیا، تو پانی بہت نیچے تھا، آپ نے آواز دے کر کہا کہ میں تیری وجہ سے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، پانی ایک مرتبہ چڑھنا شروع ہو گیا، پانی اوپر آنا شروع ہو گیا، اور اتنا پانی اوپر آیا کہ حضرت کے پیر کو چھونے لگا۔ حضرت نے فرمایا کافی ہے، اب آج کے بعد یہ کڑوا نہیں ہوگا۔ اور ابو ذر کہتے ہیں کہ وہ کنواں اتنا میٹھا ہو گیا کہ جتنا شہد جیسا اس کے اندر لذت ہو، شہد جیسا میٹھا اس کا پانی ہو گیا۔ توجہ کی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی مکرم جب اپنے ناخنوں کو تراشتے تھے تو ایک رومال میں باندھ کے رکھ دیتے تھے کہ کسی اور مرحلے کے اوپر اسے کہیں ڈالا جائے، رکھا جائے، تو میں رات کی تاریکی میں اس رومال سے نور نکلتا ہوا دیکھتی تھی۔ یہ ہمارے بھائیوں کی روایت ہے جی، ہمارے ہاں بھی ہم بھی عقیدہ رکھتے ہیں۔ سرکار دو جہاں کے بال اگر آپ کے بدن مبارک سے علیحدہ ہو جائیں تو ان بالوں میں اتنی تاثیر ہے، اللہ اکبر۔ آپ کی محبتوں کی سماعتیں مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ یہ بات سناتا چلا جاؤں۔ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کے دور ہے، حضرت کا دور ہے، ایک شخص جو ہے نبی کے بال بیچنے کے لیے آیا ہے۔ تعجب ہوا آپ کو، نبی کے بال بیچنے آئے؟ جی نبی بھی بکے ہیں بھائی، حضرت یوسف بکے ہیں نا مصر میں، نبی بھی بکے ہیں۔ یہ تو قوم ایسی ہے کہ یہ نبیوں کو بیچ ڈالتی ہے جی، بال بکتے ہیں نبی کے، نبی بکتے ہیں۔ سرکار ایک جگہ سے گزر رہے تھے، بچوں نے گھیر لیا، کسی نے دامن پکڑ لیا، کسی نے ہاتھ پکڑ لیا، ہم نہیں جانے دیں گے، ہم نہیں جانے دیں گے۔ حضرت نے جیب میں ہاتھ ڈالا، اخروٹ نکلے، تو اخروٹ کے دانے بچوں میں بانٹنا شروع کر دیے، اور بچے جیسے جیسے اخروٹ ملتے گئے چھوڑ چھوڑ کے جاتے رہے۔ حضرت نے اصحاب کو دیکھ کر فرمایا دیکھا انہوں نے اخروٹ کے عوض مجھے چھوڑ دیا۔ توجہ کر لی آپ نے؟ تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ مادی چیزوں کے عوض مانوی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں جی۔ تو نبی بکے ہیں، بال بکے ہیں، خود نبی بکے ہیں، نبیوں کو چھوڑا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، صرف آج مسجدیں نہیں بک رہی ہیں، صرف آج محراب نہیں بک رہی ہیں، صرف آج ممبر نہیں بک رہے ہیں، ماضی میں نبی بکے ہیں۔ اور کیا آپ نے؟ سرکار دو جہاں کے بال بیچنے آیا ہے، مامون رشید کا دور ہے۔ بڑا شوق ہوا کہ اگر نبی کے بال ہیں تو ہمیں تبرک کے طور پہ رکھنا چاہیے، تو مگر کسی نے آواز دے کر کہا یہ کیسے طے کریں کہ نبی کے بھی ہیں یا نہیں؟ نہ معلوم کہاں سے کیا لے آیا، وہ کہہ رہا ہے یہ نبی کے بال ہیں۔ تو آواز آئی کہ ان کے فرزند امام علی رضا آپ کے ساتھ ہیں، ان سے پوچھئے کہ نبی کے بال ہیں یا نہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی۔ حضرت سے پوچھا گیا کہ اے فرزند رسول، یہ ایسے کہہ رہا ہے کہ نبی کے بال ہیں۔ حضرت نے انہیں دیکھا، ان میں سے چند بالوں کو علیحدہ کیا، ایک طرف کیا، کچھ بالوں کو دوسری طرف کیا، فرمایا یہ والے بال نبی کے ہیں اور یہ والے نبی کے نہیں ہیں، جبکہ دونوں میں کوئی فرق کسی اور کو نظر نہیں آ رہا تھا، مگر امام رضا کو نظر آ رہا تھا۔ امام نے فرمایا یہ والے چند بال نبی کے ہیں اور یہ والے چند بال نبی کے نہیں ہیں۔ تو پھر اور سوال بڑھ گیا، اے فرزند رسول یہ کیسے طے کریں کہ یہ ہیں اور یہ نہیں ہیں؟ حضرت نے فرمایا آگ روشن کرواؤ۔ آگ جلوائی گئی، آگ روشن کروائی گئی۔ جو نبی کے بال فرما رہے تھے نہیں ہیں، فرمایا انہیں آگ میں ڈال دو۔ جیسے ہی آگ میں ڈالا گیا تو وہ بال جل گئے۔ پھر فرمایا یہ جو نبی کے بال ہیں انہیں آگ میں ڈالو۔ جیسے ہی وہ بال ڈالے گئے آگ بجھ گئی۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ مجھے کر رہے ہیں تو ان کے تو بال، ان کے ناخون، ان کا لعاب، انتہائی محبتوں کی سماعت ہے۔ مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، نبی کے لعاب دہن کی تاثیر یہ ہے کہ علی سلونی کا دعویٰ کرے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جب میرے مولا علی سے کسی نے پوچھا یا علی آپ کا علم پیغمبر کے علم کے برابر ہے، تو حضرت کی پیشانی پہ بل آ گیا، فرمایا خبردار ھذا لعاب النبی، میرا علم لعاب پیغمبر ہے، مجھے نبی نے لعاب دیا تھا تو میں سلونی کا دعویٰ کر رہا ہوں۔ تو جو علی لعاب دہن پیغمبر لے کر سلونی کا دعویٰ کریں گے، خود نبی کا علم کس درجے پر ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو عزیزو، ان کے بدن بھی ہمارے بدن کی طرح نہیں ہے۔ بہت طویل لطیف باتیں ہیں اس باب کے اندر کہ سرکار دو جہاں کے بدن مبارک کی تاثیر کیا تھی۔ آپ کے بدن مبارک کے پسینے سے خوشبو ایسی آتی تھی کہ دنیا میں ایسی خوشبو کسی سے مقایسے کے قابل نہیں تھی۔ بعض نے لکھا ہے گلاب کی خوشبو، کا گلاب کی خوشبو نہیں، نبی مکرم کے پسینے سے ایسی خوشبو آتی تھی۔ اور ان کے پسینے کے بارے میں تو آپ توجہ کر رہے ہیں، ان کے پسینے کے بارے میں تو یہ روایت ہے، سنی اور شیعہ سب نے لکھی ہے
یہ روایت ہے کہ سرکار دو جہاں کے بدن مبارک سے جب پسینے ٹپکے عالم انوار میں تو ہر قطرے پر اللہ نے ایک نبی بنایا. اللہ اکبر. اب آپ غور فرما لیجئے، نبی کے بدن سے پسینہ ٹپکے تو نبی بنے، ہمارے نبی کے بدن سے پسینہ ٹپکے تو نبی بنے، اور نبی جس کو کہہ رہے ہوں اس کا خون میرا خون ہے، اس کا گوشت میرا گوشت ہے، اس علی کا مقام کیا ہوگا؟ اللہم صلی علی محمد. توجہ کر لیا آپ حضرات نے؟ یہ بھی طے ہے کہ ان کا بدن مبارک ہمارے بدن کی طرح نہیں ہے. اللہ نے انہیں عظمتیں ہی عظمتیں عطا کی ہیں، فضیلتیں ہی فضیلتیں عطا کی ہیں. اچھا ہے جملہ جو آپ کو بیان کر دوں وہ یہ کہ جب بدن ان کا اس درجے پر کمال رکھتا ہے کہ ایک وقت میں کئی جگہ پر پہنچ سکتا ہے، تو روح جب بدن سے علیحدہ ہوگی تو روح اور طاقتور ہو جاتی ہے. وہ جو جواب ہم نے انہیں دیا، اگر ہم یہ عالی مدد کہتے ہیں تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ پہنچ سکتے ہیں ہماری مدد کو، اور اللہ نے انہیں یہ مقام عطا کیا ہے. اگر روح بدن سے علیحدہ ہو جائے تو پھر اس دیوار کی محتاج نہیں ہے، بدن محتاج ہے دروازے سے آنے کا. بدن وہ اسی رستے سے آئے گا جو دروازہ بنا ہوا ہے، رستہ بنا ہوا ہے، لیکن روح پابند نہیں ہے دیوار سے ادھر آنے کی. روح دیوار کو پار کر سکتی ہے. تو جو طاقتور ہے وہ بدن ہے یا روح؟ جب یہ روح بدن کے ساتھ ہوتی ہے تو اب تب یہ اتنی طاقت رکھتے ہیں، جب یہ علیحدہ ہو جائے گی تو کتنی طاقت ہوگی؟ بھی ہر جگہ پہنچیں گے، جہاں پہنچنا چاہیں گے پہنچیں گے. پروردگار عالم انہیں یہ صلاحیت عطا کر رہا ہے. یہ طے ہے کہ ہم جب بھی فضائل اہل بیت کی اور نبی کی فضیلت کی بات کرتے ہیں تو اصالت و بالذات اللہ کو حاصل ہے. اصل اللہ کی ذات ہے، ذاتی کمالات اللہ کے ہیں، ان سب کے کمالات عطا شدہ ہیں. اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں، ان کے ذاتی نہیں ہیں، انہیں اللہ نے عطا کیے ہیں. تو عظمتوں کے عنوان میں بہت حسین باب ہیں، اور ایک حسین باب یہ ہے کہ ہم میں اور ان میں ایک موٹا سا فرق ہے. اور وہ موٹا سا فرق یہ ہے میرے محترم سننے والوں کہ ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو ناقص پیدا کیے جاتے ہیں، اور جب اہل بیت دنیا میں آتے ہیں تو صاحب فضیلت پیدا کیے جاتے ہیں. ہم فضائل لے کر نہیں آتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. ہم فضائل لے کر نہیں آتے، ہم نقائص لے کر آتے ہیں. توجہ چاہوں گا اس منزل پر. نقائص کی ضد فضائل ہے، فضائل کی ضد نقائص ہے. نقص اور ہے، عیب اور ہے. ہم عیب لے کر نہیں آتے. 3 ہاتھ نہیں ہیں ہمارے، 4 پیر نہیں ہیں ہمارے. یہ انسان کے لیے کیا ہو جائے گا؟ عیب ہو جائے گا. عیب نقص اور ہے، عیب اور ہے. عیب کا تعلق بدن سے ہے. توجہ چاہوں گا، عیب کا تعلق بدن سے ہے. ہم عیبدار پیدا نہیں کیے، الحمدللہ اللہ نے ہمیں عیبدار پیدا نہیں کیا، لیکن اللہ نے ہمیں ناقص پیدا کیا ہے. نقص کا تعلق روح سے ہے، نقص کا تعلق روح سے ہے، اور عیب کا تعلق بدن سے ہے. ہمیں اللہ نے صاحب عیب نہیں بنایا مگر صاحب نقص بنایا ہے. ہمیں نقائص دے کر بھیجا ہے، اور نقائص کی ضد ہے فضائل. ہم دنیا میں آتے ہیں تو فضائل لے کر دنیا میں نہیں آتے. یہ جو بعض لوگ فضائل کے کارڈ چھاپتے ہیں نا، اپنے نام کے ساتھ اپنے فضائل لکھتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بلندر صلوات ہدیہ کریں گے. یہ فضائل نہیں ہیں، یہ سمیتموہا کا عنوان رکھتے ہیں. عنوانات ہیں، نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں جو پہلے نہیں تھیں، اب ہو گئی ہیں، آئندہ نہیں معلوم باقی رہیں گی یا نہیں رہیں گی. عارضی ہیں، وقتی ہیں، فرضی ہیں، قراردادی ہیں. جی ان کا کچھ نہیں پتا کہ کب تک رہیں. یہ جو عنوانات ہمارے ساتھ لگتے ہیں یہ فضائل نہیں ہیں ہمارے، یہ فضائل نہیں ہیں. پروردگار عالم نے ہمیں فضائل دے کر نہیں بھیجا ہے، نقائص دے کر بھیجا ہے. میں 5 بڑے بڑے نقص آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ کو یقین آ جائے گا کہ ہاں ایسا ہی ہے جو میرے دوست مجھے سننا چاہ رہے ہیں. پہلا نقص جو ہم لے کر آتے ہیں اور اس کی ضد ہے فضل. سب سے پہلا نقص جو ہم لے کر آتے ہیں، ہم فضل لے کر نہیں آتے، نقص لے کر آتے ہیں، وہ ہے جہالت. ہم دنیا میں جاہل پیدا ہوتے ہیں. ناراض نہ ہو، اللہ نے کہا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. ہم نے ماں کے شکم سے تمہیں اس حالت میں دنیا میں بھیجا کہ تم شے کے بارے میں نہیں جانتے تھے. ہم دنیا میں آتے ہیں جاہل پیدا ہوتے ہیں، ہم میں سے کوئی عالم پیدا نہیں ہوتا. میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں، 14 کی بات نہیں کر رہا. 4 معصومین وہ ہیں جب دنیا میں آتے ہیں تو یہ فضائل لے کر آتے ہیں. جی ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو ہم نقائص لے کر آتے ہیں. سب سے پہلا نقص
جہالت. ہم جہالت لے کر دنیا میں آتے ہیں. شے کے بارے میں نہیں جانتے تھے, کچھ نہیں جانتے تھے. بھوک اور پیاس اور گرمی سردی کا احساس علم نہیں ہے, فطرت ہے. اگر اس بچے کو بھوک کی طلب تھی اور اسی طرف لپکتا تھا کہ جہاں اس کی غذا ہے, تو یہ علم نہیں ہے, یہ فطرت ہے. یہ جانور کا بچہ زیادہ اچھا کرتا ہے. اگر یہ علم کہلائے گا تو جانور کا بچہ اس کام میں زیادہ ماہر ہے. جانور کا بچہ غذا پانے کے لیے ہم سے زیادہ طاقتور رکھتا ہے. ہمارا بچہ تو 1 سال کے بعد پاؤں پاؤں چلتا ہے, تو جو ہے. اور جانور کا بچہ انڈے سے نکل کر فوراً بھاگنے لگتا ہے, فوراً تیرنے لگتا ہے. مچھلی کا بچہ, مچھلی, اللہ اکبر, اللہ کے کرشمے تو دیکھیے کہ مچھلی انڈے دینے کے لیے میلوں کا سفر سمندر میں طے کرتی ہے اور پھر انڈے چھوڑ کر واپس اپنے وطن میں آ جاتی ہے. جب انڈوں سے بچے نکلتے ہیں تو وہی رستے لیتے ہوئے اپنی ماں کے پاس آتے ہیں. اللہ اکبر, صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ محمد. یہ ہدایت انہیں کس نے دی ہے؟ یہ اللہ کا نظام ہے, یہ اس کی فطرت کا حصہ ہے. ہمارا بچہ بہت دیر میں بہت ساری چیزیں بولتا ہے, سمجھتا ہے, لیکن حیوان کا بچہ بہت جلدی. تو وہ فطری مسئلے ہیں, وہ علم نہیں ہے, وہ علم نہیں ہے. ہم جہل لے کر آتے ہیں, جہالت لے کر آتے ہیں, شے کے بارے میں نہیں جانتے, کورے ہیں, بالکل صاف ستھرے ہیں جی, کچھ نہیں پتا. صفائے ذہن کے اوپر کوئی خد و خال نہیں ہے. آہستہ آہستہ ہمیں علم دیا جائے گا, آہستہ آہستہ ہمیں معلومات دی جائے گی, اور ضرورت کے مطابق ہمیں معلومات دی جاتی ہے. اگر پہلے 2 سالوں میں, پہلے 4 سالوں میں, آئندہ 15 سال آنے کے بعد والی معلومات پہلے دی جائے تو یہ ہضم نہیں ہوگی. جیسے غذا جو ہے طبیعت کے مطابق دی جاتی ہے, مزاج کے مطابق دی جاتی ہے, دہن کے مطابق اور معدے کے مطابق دی جاتی ہے, ایسے ہی عقل حیولانی جو ہے, ہماری عقل جو پیدا ہوتے ہیں جب, ہماری عقل کا نام ہے عقل حیولانی جی. یہ عقل حیولانی جو ہے کوری عقل, بالکل صاف ستھری عقل, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اس میں آہستہ آہستہ اس کے مزاج کے مطابق ڈالا جاتا ہے تاکہ یہ اس کو ہضم کرے اور پھر آہستہ آہستہ دوسری منزل پر آئے. البتہ اس میں اتنی بڑی صلاحیت ہے کہ یہ ایک چیز سے 10 چیزیں خود بناتا ہے جی. حیوان میں, حتیٰ فرشتوں میں اور انسان میں فرق ہے کہ جو انہیں دے دیا جاتا ہے وہ اتنا ہی جانتے ہیں جی, لیکن انسان کو ایک چیز دے دیں تو آپ 10 چیزیں وہ خود سمجھنے لگتا ہے. یہ انسان کی صلاحیت اللہ نے قرار دی ہے. یہ عقل حیولانی سے عقل بالملکہ تک جاتا ہے, بالمستفاد تک جاتا ہے, بالملکہ تک جاتا ہے, بالفعل تک جاتا ہے. اس کے بعد کی عقلوں کے جو درجے اہل علم میں لکھے ہیں کہ عقل کے درجے کتنے ہیں, عقل کی کیفیات کیا ہیں. مگر اتنا ضرور ہے کہ پیدائشی طور پر یہ عقل جو ہے عقل حیولانی ہے, کوری عقل ہے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اور اس کے مزاج کے مطابق اسے دیا جاتا ہے. کل کا بچہ جب اسکول جاتا تھا تو روتا پیٹتا جاتا تھا, تختی دوات اٹھا کے جب لے جاتا تھا. آج کا بچہ اگر اسکول نہ جائے تو روتا ہے. توجہ کر رہے ہیں نا, کل کے بچے کو اور آج کے بچے کو کیا ہو گیا کہ ان میں فرق آ گیا؟ وجہ یہ ہے کہ آج ذرا لوگ مزاج سمجھ گئے کہ بچے کو پڑھانا کیسے چاہیے. کل والوں نے بڑی محنت کی ہے, بڑی ان کی مہربانیاں ہیں تاریخ میں جو گزر گئے, جنہوں نے بڑی ہمارے بزرگوں کو پڑھایا, ان کا بڑا کرم ہمارے اوپر. لیکن عزیزان گرامی, آج جدید نظام تعلیم والے کہتے ہیں کہ ہم نے بچے کا مزاج سمجھ لیا ہے, اور بچے کو مزاج کے مطابق پڑھائیں گے تو اس کا اثر ہوگا اس کے اوپر جی. مثلا الف سے لے کر یہ تک کی جو تصویریں بنا دی گئی ہیں, اور ان تصویروں کو بگاڑ کے ڈال دیا جاتا ہے, اور دیوار کے اوپر, بورڈ کے اوپر جڑی ہوئی تصویریں دکھا دیتے ہیں, کہتے ہیں انہیں دیکھتے رہو, انہیں جوڑتے رہو. بچے کا مزاج ہے کھیلنا, بچے کے مزاج میں ہے کھیل, لعب و لہو, بچے کے مزاج میں کھیل و کود ہے, طبیعت میں اس کی کھیل و کود ہے. لہٰذا اس کو کھیل کھیل کے ذریعے سے سکھایا جا رہا ہے. وہ بگڑی ہوئی تصویریں بھی دیکھتا ہے, وہ جڑی ہوئی تصویریں بھی دیکھتا ہے, اور اس کے بعد انہیں جو ملا کر رکھنا شروع کر دیتا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ قرآن مجید کی بعض آیات سے ربط نہیں کھا رہی ہوتی, مگر ایک ساتھ رکھی بھی ہیں اللہ نے. یہ قرآن کی آیات کو اللہ نے اس انداز سے ترتیب دے کے رکھا ہے کہ تم ان بظاہر بے ترتیب آیات کو بھی دیکھو اور اہل بیت کی ترتیب شدہ تصویروں کو بھی دیکھو. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد پر. اور قرآن مجید سے ان تصویروں کو جوڑتے چلے جاؤ, تمہیں علم حاصل ہوتا چلا جائے گا. زمانہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے کوئی نیا کام کیا ہے, ماہرین تعلیم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی نیا کام کیا ہے. اللہ نے ایک کام بہت پہلے سے کیا ہوا تھا. اللہ نے ہمارے مزاج کے مطابق قرآن بھی رکھا ہے, اہل بیت بھی رکھا ہے. قرآن کی آیتوں کو دیکھتے رہو, اہل بیت کی تصویروں کو دیکھتے رہو, تمہیں علم حاصل ہو جائے گا, تمہاری معلومات میں اضافہ ہو جائے گا. تو سب سے پہلا نقص جو ہے انسان کے اندر, اب مجھے نہیں معلوم میری بحث آج مکمل ہو پائے گی یا نہیں,
سب سے بڑا نقص انسان کے اندر ہے وہ ہے جہالت، اور یہ اللہ نے بھیجا ہے دے کر، اس پہ ہمیں کوئی ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں نقص دے کر ہی اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم کوشش کریں اس نقص کو خود دور کریں۔ جملہ دے رہا ہوں آپ کو، خالق ہمارا بدن کا خالق ہے جس کو خلق کہا جاتا ہے، وہ خلق ہمیں بنانے کی اجازت دے رہا ہے۔ بظاہر پیش اور زبر کا فرق ہے، خلق اس نے لے لیا اپنے ہاتھ میں، خلق ہمارے حوالے کر دیا۔ اپنا خلق خود بناؤ، اپنے روح اور اپنے نفس کی تربیت خود کرو۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اور عزیزان گرامی، یہ نقص برطرف ہوتا چلائے گا، کمال انسان کو نصیب ہوگا، اسے کہتے ہیں فضل، فضائل، فضل ایک بڑھے گا جو ہے علم، جہل کی ضد علم، جہل نقص، علم فضل، فضل کی جمع فضائل، ہم فضائل لے کر نہیں آئے، ہم نقائص لے کر آئے ہیں۔ اچھا، علم کی تعریف کیا ہے؟ علم کی تعریف ہے، دیکھیے ہر چیز کی تعریف ہوتی ہے، آپ کی بھی تعریف ہے، میری بھی تعریف ہے، اس مائک کی بھی، اس ممبر کی بھی، اس امام بارگاہ کی بھی، اور تعریف کی بھی تعریف ہوتی ہے۔ تعریف کی بھی منطق، علماء منطق نے تعریف کی بھی تعریف کی ہے۔ علم کی تعریف کیا ہے؟ علم کی تعریف عزیزان گرامی اہل علم نے یہ کی ہے کہ اشیاء خارجی کا حواس خمسہ کے ذریعے جزو ذہن قرار پانا، یہ ہے علم۔ حواس خمسہ سامعہ، باصرہ، ذائقہ، شامہ، لامسہ، یہ 5 چیزیں، مس کرنے کی صلاحیت، سونگھنے کی صلاحیت، چکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، یہ 5 حواس جو ہیں حواس خمسہ، ان کے ذریعے اشیاء خارجی اگر ہمارے ذہن کے اندر حصہ بن جائیں تو یہ ہے علم۔ علم کی تعریف یہ ہے۔ K2 کا پہاڑ دیکھا اور ایک مرتبہ 10 سال بعد بھی کسی نے کہا کہ K2 کا پہاڑ کیسا ہے تو فوراً بتانا شروع کر دیا ایسا ہے۔ وہ جو ذہن کے اندر K2 کا پہاڑ ہے وہ ہے علم، پہاڑ نہیں ہے اندر۔ پہاڑ اگر مانیں گے تو جگہ اتنی چاہیے جتنا بڑا پہاڑ ہے، وہ ہے علم۔ پہاڑ باہر ہے، وہ ہے علم، جزو ذہن ہو گیا اس کا علم، اس کا جو تصور ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ابو ذہبی ہو کر گئے، اب پوچھا بھائی ابو ذہبی کیسا ہے، تو ایک مرتبہ معلوم ہوا کہ فوراً بتانا شروع کر دیا وہ ابو ذہبی اور ہے اور یہ علم اور ہے۔ یہ علم ہے ابو ذہبی کا، ابو ذہبی نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ اسی طرح آپ مس کرنے سے، ذائقے سے، شامہ سے، چکھنے سے، ان چیزوں سے جو چیزیں اپنے ذہن میں بٹھا رہے ہیں، وہ جب ذہن میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ علم ہوتا ہے فلاں چیز کا، لہٰذا وہ جگہ نہیں گھیرتا۔ علم جگہ نہیں گھیرتا، علم کیونکہ مجرد چیز ہے، وہ جگہ نہیں گھیرتی۔ جی، مادہ جگہ گھیرتا ہے، علم جگہ نہیں گھیرتا۔ آپ کے اور میرے ذہن میں جتنی معلومات ہے، اگر اسے ہم کاغذ پر اتارنا شروع کر دیں تو ہمارے ذہن میں اتنی معلومات ہے کہ ایک لائبریری تیار ہو جائے گی خود ہمارے ذہن سے نکلی ہوئی چیزوں کی، اتنی معلومات ہمارے ذہن کے اندر ہے۔ تو یہ علم جو ذخیرہ ہے ہمارے ذہن کے اندر، یہ جب خارج ہونے لگتا ہے، باہر آنے لگتا ہے، داخل تو ایسے ہوا ہے 5 چیزوں کے ذریعے سے، ایسے ہی ہے، جب یہ نکلنا چاہتا ہے تو نکلنے کا کیا ذریعہ ہے اس کے پاس؟ اس کے پاس نکلنے کا ذریعہ ایک ہے زبان اور ایک ہے عزیزان گرامی قلم۔ یہ قلم کے ذریعے سے نکلتا ہے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اور ایک ذریعہ خروج علم کا، علم کے خارج ہونے کا ایک ذریعہ ہے زبان، اور ایک اور ذریعہ بھی ہے، یہ تو معروف ہے جو سبھی بولیں گے وہ ہے، لیکن معصوم فرماتے ہیں کہ ایک اور ذریعہ بھی ہے علم کے خارج ہونے کا، وہ ہے کردار۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ بہت بڑی تعداد میں آپ کو لوگ ملیں گے جو قلم بڑا اچھا رکھتے ہیں، زبان بڑی فرفر چلتی ہے، مگر کردار میں کمزور ہیں، تو وہ قلم ان کا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، ان کی زبان کا بولنا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ لہٰذا معصوم نے فرمایا کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو بغیر زبان کے دعوت دو۔ یا رسول اللہ، بغیر زبان، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ بغیر زبان کے کیسے دعوت دیں؟ اپنے کردار کے ذریعے سے دعوت دو، تمہارا کردار پکار کر راغب کرے اس بات کی طرف جو تم کہنا چاہتے ہو۔ خاموشی کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف راغب کرو، انسانیت کی طرف راغب کرو، کمالات اور اچھائیوں کی طرف راغب کرو۔
تو علم اگر کردار کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے تو اس کی پختگی کچھ اور ہے، زبان کے ذریعے ظاہر ہو اس کا اثر کچھ اور ہے، قلم کے ذریعے ظاہر ہو اس کا اثر کچھ اور ہے۔ اب ہمیں طے کرنا ہے کہ ہمیں اپنے علم کو کس کے ذریعے سے ظاہر کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، مختلف لوگ ملیں گے جو اپنے علم کا اظہار کرتے رہے۔ اس بیان پر آپ کی زیادہ توجہ چاہوں گا۔ تاریخ بشریت میں علماء کی بڑی فہرست ملے گی جنہوں نے اپنے علم کو ان تینوں رستوں میں سے کسی ایک رستے کے ذریعے استعمال کیا ہے۔ بڑے بڑے دانشور گزرے ہیں جنہوں نے سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں، بڑے بڑے دانشور گزرے ہیں جنہوں نے بہترین تقریریں کی ہیں اور مارکۃ الآراء خطابات ہیں، اور عہد بن گئے معاشرے کے لیے، وہ ایک سکہ بند وجود بن گئے۔ ان کی تقریریں، ان کے خطابات اتنے حسین ہوا کرتے تھے۔ لیکن عزیزان گرامی، جو تقریروں کو ہی محدود کر کے رہ گئے اور تقریروں میں ہی محدود رہ گئے اور اپنے علم کو تقریر کے ذریعے سے ہی بیان کرتے رہ گئے، وہ کچھ بھی تھے، بڑے تھے، عظیم تھے، معتبر تھے، لیکن آج ان کا وجود نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ اور جنہوں نے قلم کے ذریعے سے کچھ کیا، ان کا وجود کچھ باقی ہے، اس لیے کہ صفحہ باقی ہے۔ وہ کہاں باقی ہے؟ صفحہ باقی ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ لیکن سب سے زیادہ مؤثر جن لوگوں نے اپنے علم کا اظہار کیا ہے، وہ کردار سے تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں۔ ہو نہیں سکتا کوئی صاحب علم، کوئی صاحب کردار ہو اور وہ صاحب علم نہ ہو، نہیں ہو سکتا۔ تو وہ جو کردار کے ذریعے سے جنہوں نے اپنے علم کا اظہار کیا ہے، ان کی تاریخ ہی کچھ اور ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ میں اور آپ تو اگر عالم اور دانشور ہو جائیں تو کتاب لکھتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، کیسے مولانا ہیں، کیسے مولوی ہیں، کیسے دانشور ہیں، تقریر نہیں کرنی آتی، کیسے عالم ہے، کوئی کتاب نہیں لکھی، کیسے عالم دین ہیں، انہوں نے کوئی تحریر پیش نہیں کی۔ یعنی ہم تقریر اور تحریر کے ذریعے اپنے علم کا اظہار کرتے ہیں۔ کبھی مولا علی نے کتاب لکھی، حضرت ابراہیم نے کتاب لکھی، حضرت آدم نے کوئی کتاب لکھی؟ کسی ایک نبی کی کتاب کا نام تو بتائیے۔ اور کسی میں دم ہے تو کہیں کہ وہ عالم نہیں تھے، وہ تو عالم ایسے تھے جو وہاں سے پڑھ کر آئے تھے۔ یعنی میرے اور آپ کے علم کو تو شبہ کی نگاہوں سے دیکھا جا سکتا ہے، یہ علم ہے یا شعبدہ بازی ہے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ لیکن انبیاء کرام کے علم کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا کہ وہ علم نہیں تھا، وہ علم ہے۔ کسی نبی نے کوئی کتاب نہیں لکھی، نبی نے ہماری کتاب نہیں لکھی۔ آپ لوگ اگر تھک کر نہیں سن رہے تو ایک اور بات کروں، ہمارے اللہم صلی علی محمد ہمارے نبی نے تو عزیزان گرامی کبھی قلم ہاتھ میں نہیں لیا۔ دو چیزیں تو پیغمبر نے کبھی ہاتھ ہی نہیں لگایا ان کو، نہ تلوار کو ہاتھ لگایا نہ قلم کو ہاتھ لگایا، اس لیے کہ تلوار بھی علی کے حوالے کی اور قلم بھی علی کے حوالے کیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب میری مجبوری ہے کہ میرے پاس صرف 5 منٹ مصائب کے رہ گئے ہیں، اس لیے میں جو ہے وہ اس سے زیادہ فضائل نہیں پڑھ سکوں گا۔ بڑی حسین بحثیں ہیں، جو اللہ کرے بات آ سکے اور کل ربط بن سکے تو بات کریں گے، ورنہ ربط نہیں ہوگا تو کوئی اور بات کریں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ نہیں پھر کیا ہوگا، ماتم ہونا ہے، عزاداری اسی نظر نہیں۔ اچھا صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ پیغمبر نے کبھی کوئی کتاب پیغمبروں کی نہیں ہے، نبیوں کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ نہج البلاغہ مولا کی کتاب ہے؟ نہیں، نہج البلاغہ مولا علی کی کتاب نہیں ہے۔ اچھا جملہ ہے نقن صاحب کا، علامہ نقن صاحب کا بڑا حسین جملہ فرماتے ہیں، نہج البلاغہ علم علی کا نام نہیں ہے، کشکول سید رضی کا نام ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ سید رضی رحمت اللہ علیہ مولا علی کے دروازے پر کشکول لیے کھڑے ہیں، جو اس میں مل گیا اس کا نام نہج البلاغہ رکھ دیا۔ مولا علی نے کتاب نہیں لکھی ہے، پیغمبر نے تو قلم ہاتھ میں نہیں لیا۔ میں آج کیسے بتا سکوں گا کہ قلم کیوں نہیں لیا آپ نے؟ پیغمبر نے نہ تلوار ہاتھ میں لی نہ قلم آپ نے ہاتھ میں لیا۔ پیغمبر نے دو چیزیں ہاتھ میں نہیں لی، ہاتھ ہی نہیں لگایا، دور دور رہے۔ تلوار اس لیے سرکار نے ہاتھ نہیں لگایا تلوار کو، اس لیے کہ جو رحمت للعالمین ہو اس کے ہاتھ میں تلوار کیسے آئے گا؟ اللہم صلی علی محمد۔ آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں تو دشمن بھی تو عالمین میں ہیں۔
مخالف بھی تو عالمین میں ہیں، مارنے والے بھی تو عالمین میں ہیں، وہ مارتے رہیں، ہم نہیں ماریں گے اس لیے کہ ہم رحمت ہیں۔ تو پیغمبر نے تلوار ہاتھ میں نہیں لی، ضرورت مکمل کرنے کے لیے مولا علی کے ہاتھ میں تلوار دی، اور تلوار بھی اس انداز سے مولا علی کے ہاتھ میں دی کہ تلوار اگر معمولی تلوار ہوتی تب وہ جو چاہوں گا۔ تو عزیزان گرامی کہتے کہ سب کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، تلواروں کا دور تھا، تلواریں بنانے کے ماہر تھے، تلوار گھر گھر میں بنائی جاتی تھی، لیکن پروردگار عالم نے اعلان کر دیا تلواریں بہت ہیں الا ذوالفقار، ہمارے نزدیک تو کوئی تلوار ہی نہیں ہے سوائے ذوالفقار کے۔ اللہ کے نزدیک اگر تلواروں کے دور میں اگر اللہ انکار کر رہا ہے کوئی تلوار ہی نہیں ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ اس تلوار کے اندر دم کتنا ہوگا۔ اب حق ہے نا اس تلوار کا کہ وہ مولا سے باتیں کرے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد پر۔ اور اسی طرح سرکار نے قلم بھی ہاتھ میں کبھی نہیں لیا، قلم کو ہاتھ ہی نہیں لگایا سرکار نے۔ قلم ہاتھ میں سرکار نے کیوں نہیں لیا؟ نبی مکرم نے قلم ہاتھ میں کیوں نہیں لیا؟ ضرورت بشریہ تھی کہ سرکار قلم ہاتھ نہ لگائیں، قلم کو ملت اسلامیہ کی بشریت کی ضرورت تھی کہ سرکار ہاتھ ہی نہ لگائیں قلم کو۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین گزرے ہیں، علامہ محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان رحمت اللہ علیہ۔ ان کے فرزند بیان کرتے ہیں کہ ہر کچھ مدت کے بعد، ہر کچھ دن کے بعد میرے بابا مجھے کچھ کاغذ دیتے تھے اور کہتے تھے جاؤ اسے کنویں میں ڈال کر آ جاؤ، اور میں وہ کاغذ کنویں میں ڈال کر آ جاتا تھا۔ کئی مرتبہ ڈال کر آیا۔ ایک دن ڈالنے جا رہا تھا، کنویں میں پھینکنے جا رہا تھا کہ ایک صفحہ کچھ مڑا ہوا تھا، اس پہ مجھے محسوس ہوا کوئی مصرع لکھا ہوا ہے۔ اسے سیدھا کیا تو بہترین نظم تھی، بہترین ادبیات کا شاہکار ان کی نظم۔ دوسرا کاغذ دیکھا تو ایک اور نظم، پھر تیسرا کاغذ نظم، نظمی نظمیں، بہترین کلام، بہترین شاعری، اور ایک ایک مصرع بولتا ہوا، ایک ایک شعر ان کا پکارتا ہوا، ادبیات کا شاہکار کلام۔ کہنے لگے میرا تو دل نہیں کیا کہ میں جا کے اسے کنویں میں ڈال دوں۔ میں اسے واپس لے آیا، میں بابا کے سامنے آ کے بیٹھا، بابا آپ نے مجھے کہا تھا کنویں میں ڈال دوں؟ کہنے لگے ہاں پہلے بھی تو ڈال کر آئے ہو۔ کہ وہ پہلے جو ڈال کر آئے ہو کاغذ وہ بھی یہی تھے؟ کہاں وہ بھی یہی تھے، میرے شعر ہیں، اللہ نے مجھے شعر کہنے کی صلاحیت دی ہے، جب میں شعر کہتا ہوں اور جمع ہو جاتے ہیں تو میں تم سے کہتا ہوں اسے کنویں میں ڈالو۔ کہا بابا کیا ماجرا ہے؟ اسے رکھیے، دیوان بنے گا، لوگ استفادہ کریں گے۔ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا میں قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہوں، تفسیر قرآن کے ساتھ میرا دیوان آئے گا تو لوگ کہیں گے شاعر نے تفسیر لکھی ہے، کیا لکھی ہوگی؟ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی پیغمبر نے قلم کیوں نہیں لیا ہاتھ میں؟ جس کے لعاب دہن سے علی سلونی کا دعویٰ کرے، جس کے لعاب دہن سے علی اتنا بڑا عالم ہو جائے کہ کائنات کا علم علی کے پاس آ جائے، اس نبی نے قلم ہاتھ میں اس لیے نہیں لیا کہ اگر قلم ہاتھ میں لیا ہوا کسی نے دیکھ لیا ہوتا تو کہتے قرآن خود لکھا ہے انہوں نے، اللہ کا کلام نہیں ہے یہ انہی کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام رہے، ہمارا کلام نہ ہونے پائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ انہوں نے کبھی قلم ہاتھ میں نہیں لیا، مگر علم اس درجے پر ہے کہ یہ اگر کسی کو مسکرا کے دیکھ لیں تو وہ عالم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نہیں، اللہ کا کلام ہے، ہم پر یہ الزام نہ لگ جائے، نہ یہ کہہ دیا جائے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں تھا، یہ انہوں نے اللہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کا وجود بتائے گا اس قرآن کے ذریعے سے، یہ قرآن اللہ کا وجود بتائے گا۔ اگر ہم نے قرآن کو مشکوک بنا دیا تو پھر اللہ کے وجود پر بحث ہونے لگے گی۔ ہم قلم ہی ہاتھ میں نہیں لیں گے۔ کوئی ایک لے کر آؤ جس نے ہمیں ہاتھ میں قلم لے دیکھا ہو۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ یہ کیوں اپنے علم کا اظہار قلم کے ذریعے سے نہیں کرتے؟ توجہ چاہوں گا، ایک اور علت سن لیجئے، ایک علت سن لی آپ نے، ایک اور علت سن لیجئے۔ یہ اپنے علم کا اظہار قلم کے ذریعے نہیں کرتے، یعنی میں یوں کہہ دوں کہ یہ اپنے علم کا اظہار کاغذ پر نہیں کرتے، پیکر پر کرتے ہیں۔ ہاں علی نے کتاب لکھی ہے، محمد مصطفیٰ نے کتاب لکھی ہے، نبی کی کتاب کو سلمان فارسی کہتے ہیں، علی کی کتاب کو مالک اشتر کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ توجہ کر رہا ہے؟ کتابیں لکھی ہیں یہ اپنے علم کا اظہار اپنے کردار کے ذریعے سے کرتے ہیں، اور پھر یہ ایسی مضبوط کتابیں سامنے آتی ہیں کہ یہ لوگوں کے لیے شاخص بن جاتی ہیں، یہ لوگوں کے لیے رہنما بن جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزان گرامی کل بات آگے بڑھے کہ جو نقائص ہم لے کر آئے ان میں سے ایک نقص ہے جہالت۔
اور ان کے ہاں عالم کچھ اور ہے۔ میں اگر بھول جاؤں، بات بڑی اچھی ہے، اگر آپ یاد دلا دیں گے تو کہہ دوں گا کہ خود اہل بیت کے علم کے بارے میں کہ وہ جب پیدا ہوتے ہیں دنیا سے میں آتے ہیں تو ان کا علم کیسا ہوتا ہے، اس پہ کوئی روایت کوئی اگر آپ کو یاد رہے گی تو ہم سنا دیں گے۔ بہت ساری روایات ہیں، پوری کتابیں ہیں اس باب میں، احادیث کی کثرت ہے کہ اہل بیت کا علم پیدائش کے وقت کیسا ہوتا تھا، جب گود میں آتے تھے تو ان کا علم کیسا ہوتا تھا، اس پہ پوری کتابیں ہیں، پوری احادیث کا ایک تسلسل ہے۔ بس عزیزان گرامی، اللہ کا کرم ہے کہ ہم اس دروازے پر بیٹھے ہیں کہ جو فضائل رکھنے والے لوگ ہیں، دنیا میں آتے ہیں تو علم لے کر آتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، انہیں سب پتا تھا کہ کربلا میں کیا ہوگا، انہیں سب معلوم تھا کہ کوفے میں کیا ہوگا، شام میں کیا گزرے گی۔ آج 13 سفر ہے، دن میں خواتین کی مجلس میں جناب سکینہ کے تابوت کی زیارت ہوئی۔ چلیے اپنے ذہنوں کو لے چلیے، آپ کے گھروں میں بھی، آپ کے عزیزوں میں بھی 3 اور 4 سالہ بچیاں ہوں گی، چھوٹی بچیاں۔ یہ 3 اور 4 سال کی بچی ہوتی ہے نا، یہ گود سے اترتی نہیں ہے، یہ ہمیشہ اپنے بڑوں کی گودوں میں رہتی ہیں۔ رو رہے ہیں آپ حضرات، ایک جملہ مصائب کا کہہ رہا ہوں۔ جناب سکینہ نے 2 شہادتوں کے بعد 2 چیزیں نہیں مانگی، جناب سکینہ نے 2 شہادتوں کے بعد 2 چیزیں نہیں مانگی۔ بابا کی شہادت کے بعد گودی نہیں مانگی، حتیٰ اپنی ماں کی گود میں بھی نہیں جاتی تھیں۔ بابا کی شہادت کے بعد گودی نہیں مانگی، عباس کی شہادت کے بعد پانی نہیں مانگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ اس بچی پہ عزادارو بڑا ظلم ہوا ہے، اس ننھی سی بچی پہ بڑا ظلم ہوا ہے، اور سمجھداریاں قربان ہوں حسین کی سکینہ پر۔ شب عاشور جناب سکینہ فرماتی ہیں کہ میرا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، میری روح پرواز کرنے کو تھی، اس لیے کہ مجھے پیاس شدید لگ رہی تھی۔ بیوی نے اپنے بابا کا دامن پکڑ لیا، بابا مجھے بس پانی چاہیے، بابا بس مجھے پانی چاہیے۔ حسین نے جب اپنی بچی کی یہ حالت دیکھی تو لے گئے گودی میں اٹھا کر خیمے کے پشت پر، اور خیمے کی پشت پہ جا کے بہت سارے پتھر پڑے ہوئے تھے زمین پر، تو ایک پتھر کو ہٹایا تو پانی ابلنے لگا، چشمہ پھوٹنے لگا۔ جناب سکینہ پیاسی ہیں، اب آپ کے یہاں بھی بچے ہیں نا، ایک مرتبہ جناب سکینہ نے پانی کی طرف قدم بڑھانا شروع کیے، جا رہی ہیں تیزی سے کہ پانی پی لیں، تو ایک آواز آئی سکینہ رکو۔ جیسے یہ آواز آئی سکینہ رکو تو بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ کہا سکینہ اگر تم نے پانی پی لیا تو نانا کی امت کی اصلاح نہیں ہوگی، اصلاح کا عمل شروع نہیں ہوگا، یہ مجلسیں نہ ہوتی، یہ جلوس نہ ہوتے، یہ حسینی مدرسے نہ ہوتے، یہ نظام ہدایت نہ ہوتا۔ وہ بڑھتے ہوئے قدم جناب سکینہ کے رک گئے، فرمانے لگی بابا میں بھی پیاسی رہوں گی، نانا کی امت کی اصلاح ہو جائے۔ سمجھداریاں قربان جناب سکینہ پر۔ جب امام حسین رخصت ہو رہے تھے عزادارو، ساری بیویوں نے رخصت دے دی تھی، جناب سکینہ گھوڑے کے قدم پکڑ کے بیٹھ گئے۔ امام نے ذوالجناح سے کہا مجھے میدان پہنچا دے، اور گھوڑا پیر نہیں اٹھا رہا تھا، تو امام نے پھر اسے تعجب سے فرمایا تھا ہاں تو شاید اس لیے نہیں چل رہا کہ پیاسا بہت ہے، جتنا میں پیاسا ہوں اتنا تو بھی پیاسا ہے، مگر میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے پانی پلاؤں گا، چل میں تجھے نہر فرات پر پانی پلا کر لاؤں گا، اور پھر مجھے میدان میں پہنچا دینا۔ یہاں پر آیت اللہ رسولی محلاتی نے بڑے عجیب باب لکھا ہے، فرماتے ہیں جب امام حسین نے یہ کہہ دیا تھا نا کہ میں تجھے پانی پلا کے لاؤں گا، میں جتنا پیاسا ہوں اتنا تو بھی پیاسا ہے، تو ذوالجناح سے کہہ دیا تھا حسین نے کہ پانی پلا کر لاؤں گا، تو جب میدان میں اترے ہیں تو امام نے پہلا رخ کیا ہے نہر کے کنارے۔ امام فرات پر پہنچے ہیں، گھوڑے کو اتار دیا فرات کے اندر، اور فرمانے لگے آواز دے کر ذوالجناح سے کہا پانی پی لے، میں نے تجھ سے چلتے ہوئے وعدہ کیا تھا میں تجھے پانی پلاؤں گا۔ ذوالجناح سے کہا پانی پی لے، تو ذوالجناح نے ایک مرتبہ امام حسین کی طرف رخ کیا، اللہ اکبر، اشارہ کیا مولا آپ پیاسے ہیں۔ تو عجیب جملہ لکھ رہے ہیں آیت اللہ رسولی محلاتی، عجیب جملہ لکھ رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں جب ذوالجناح نے اشارہ کیا کہ آپ پیاسے ہیں تو امام نے فرمایا پہلے تو پانی پی لے پھر میں پی لوں گا۔ وہ فرماتے ہیں حسین کہہ رہے ہیں یہ اگر ذوالجناح پانی پی لیتا تو حسین کو پانی پینا تھا،
حسین وعدہ کر رہے ہیں نا، حسین بول رہے ہیں پہلے پانی پی لے، اگر تو نے پی لیا تو میں بھی پی لوں گا۔ اگر یہ پانی پی لیتا تو حسین کو پانی پینا تھا، لیکن جب امام نے کہا نا پانی پی لے میں بھی پی لوں گا، تو اس نے ایک مرتبہ رخ کیا ہے خیموں کی طرف۔ مولا سکینہ پیاسی ہے، مولا علی اصغر پیاسا ہے، مولا زینب پیاسی ہے۔ امام نے گھوڑے کو باہر نکال لیا۔ اب امام فرما رہے ہیں مجھے مقتل تک پہنچا دے، گھوڑا قدم نہیں اٹھا رہا۔ جب امام نے تیسری مرتبہ تعجب سے یہ کہا کہ تو پیاسا ہے میں بھی پیاسا ہوں، تو اس نے اپنے قدموں کی طرف اشارہ کیا۔ امام نے جھک کر دیکھا سکینہ پیر پکڑے بیٹھے۔ امام گھوڑے سے اترے، سکینہ کو گلے لگایا، بیٹا تم نے ہمیں رخصت کر دیا تھا؟ فرمانے لگی بابا ایک مرتبہ اور گلے لگا لیجئے، مجھے معلوم ہے جیسے آپ جا رہے ہیں اب آپ واپس نہیں آئیں گے، مجھے آخری مرتبہ اپنے سینے سے لگا لیجئے۔ امام نے اپنی بچی کو سینے سے لگایا، بی بی ایک مرتبہ چونک کر بیدار ہوئی، فرمایا بابا الوداع۔ امام نے فرمایا سکینہ کیسے ہو، کیا ہوا، کیوں ایسے اتر گئی میرے سینے سے؟ فرمانے لگی میں نے آنکھ بند کی تھی، مجھے دادی زہرا کی آواز آ رہی ہے، مجھ سے کہتی ہیں میں اپنے حسین کا مقتل میں انتظار کر رہی ہوں، بابا جائیے آپ کی دادی، آپ کی اماں، میری دادی آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ ایک اور منزل لے لیجئے اور عبادت کو یہاں تمام کروں۔ عزادارو جب جناب امام حسین گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں، بڑے سخت جملے کہنے جا رہا ہوں، نہیں معلوم آپ برداشت کر پائیں گے یا نہیں۔ جب امام حسین زمین کی طرف آئے ہیں نا، تو بظاہر حسین نے زین تو چھوڑ دیا تھا، مگر زمین تک آنے میں بہت دیر لگی تھی، بہت دیر تک حسین کا بدن تیروں پر رہا۔ جب امام زمین کے اوپر آئے ہیں اور ذوالجناح امام کے بدن مبارک کے گر چکر کاٹ رہا تھا اور امام کے قریب کسی سپاہی کو نہیں آنے دے رہا تھا، تو اس وقت پسر سعد نے کہا تھا کہ اسے پکڑ کر لاؤ، میں نے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے، کوئی اسے تیر نہ مارے، اب حسین اس سے اتر چکے ہیں، کوئی ذوالجناح کو تیر نہ مارے اس لیے کہ حسین اب ذوالجناح سے اتر چکے ہیں، میں اسے تبرک کے طور پہ رکھوں گا، میں نے نبی کو اس پہ بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، میں ذوالجناح کی تمنا کرنے والے سے کہوں گا تجھے نبی کا سوار یاد نہیں ہے، تجھے نبی کے اوپر بیٹھنے والا حسین یاد نہیں ہے، نبی جس گھوڑے پر بیٹھتے تھے وہ گھوڑا یاد رہا۔ ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے عزاداروں سپاہی آگے بڑھے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، مجلس ہو گئی ہے، مگر مجھے 2 جملے کہنے دیجئے۔ ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے سپاہی آگے بڑھے، اس نے 80 سپاہیوں کو فی النار کیا ہے، زخمی کیا ہے اور مارا ہے۔ جب دیکھا کہ یہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا، یہ لوگوں کو مار رہا ہے، تو پھر پسر سعد نے کہا اسے چھوڑو، یہ کرتا کیا ہے، یہ اپنی حفاظت میں بہت دور جا چکا تھا۔ لیکن جیسے ہی سپاہ پیچھے ہٹنے لگی، جیسے ہی سپاہی ہٹنے لگے، تو اس نے دیکھا یہ ہے کہاں، اسے اندازہ ہوا حسین سے دور ہو گیا ہے، تو یہ دوڑا ہے اس جانب جہاں حسین کو اتارا تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب یہ پہنچا تو اسے پہنچنے میں دیر ہو چکی تھی، امام کا سر اقدس تن سے علیحدہ ہو چکا تھا، کربلا میں لاشیں بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے ایک مرتبہ لاشوں کو سونگھنا شروع کیا، جیسے اپنا پھول تلاش کر رہا ہو، یہ لاشوں کو سونگ رہا تھا، ہر لاشے پہ جاتا تھا سونگتا تھا، آگے بڑھ جاتا تھا، لاشوں پہ جاتا تھا سونگتا تھا، آگے بڑھ جاتا تھا، یہ اسی لاشے پہ رکا جو حسین کا لاشا تھا۔ امام کی رگوں سے خون نکل رہا تھا، اس نے اپنی پیشانی کو خون سے رنگین کیا اور زمین کربلا پر ایسے پیر مار رہا تھا جیسے ماتم کر رہا ہو، جیسے ماتم کر رہا ہو، ایسے زمین کربلا پہ ذوالجناح پیر مار رہا تھا۔ اب میں آخری جملہ کہنے جا رہا ہوں، مجلس ہو گئی ہے، یہ پلٹا ہے خیمہ گاہ کی طرف، یہ خبر پہنچانے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے حسین کی شہادت کی خبر ذوالجناح نے پہنچائی ہے، بچوں کو، بیویوں کو، سب سے پہلے ذوالجناح نے جا کے بتایا کہ حسین شہید ہو گئے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، آپ نے بہت سنا ہے، بہت بولا ہے، بہت دیکھا ہے کہ بیٹیوں کو باپ سے محبت ہوتی ہے، باپ بھی بیٹیوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میں نے مقتل میں دیکھا ہے کہ باپ سے بیٹی کو، بیٹی کو باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ ذوالجناح جناب زینب کے خیمے پر نہیں گیا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ذوالجناح جناب رباب کے خیمے پر نہیں گیا، ذوالجناح کسی بہن کے خیمے پر نہیں گیا، ذوالجناح سکینہ کے خیمے پر گیا، اور باہر جا کے اس نے پیر مارنا شروع کیے، گلے سے آواز نکالنا شروع کی۔ بی بی نے فوراً خیمے کا پردہ ہٹایا، جناب سکینہ در خیمہ پر آ گئی، سامنے بابا کے گھوڑے کو کھڑے ہوئے دیکھا، گھوڑا بتا رہا ہے کہ بابا گرے ہیں، اترے نہیں ہیں۔ اترنے والا اور ہوتا ہے، گرنے والا اور ہوتا ہے، زین ڈھلکا ہوا ہے، رکابیں زمین پر خط کھینچ رہی ہیں، انتہائی وقار کے
ساتھ بیوی نے قدم اٹھائے اور گھوڑے کے قریب جا کر اتنا کہا، اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی پلا کر مارا یا میرے بابا کو پیاسا مار دیا؟ اے ذوالجناح میرا بابا پیاسا بہت تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین یا حسین۔